وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تو یہ تنبیہ بھی بنیادی طور سے ہم اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں تیسری تنبیہ جو میں آپ کے سامنے کتاب التوحید کے حوالے سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم. شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا، دیکھو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، سمجھ رہے ہیں، یا ایسا کرنے والا کافر ہوتا ہے، ایسا کرنے والا مشرک ہوتا ہے. عام طور سے آپ کتاب میں دیکھیں گے ایسے تمام کے تمام معاملات کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کے عقیدے سے ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا درس کے دوران، اگر آدمی اس عقیدے کے ساتھ کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ شرک اصغر کا شکار ہوتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر کرتا ہے تو شرک اکبر کا شکار ہوتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ شرک اکبر کا شکار. یہ بار بار آپ نے سنا ہے، عقیدہ، عقیدے کے ساتھ عقیدے. عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ہوتا ہے عقیدہ، انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز. مؤلف رحمہ اللہ نے جو احکام کفر اور شرک سے متعلق اپنی کتاب میں ذکر کی ہے اور کہا کہ اس کی بنیاد پر کافر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر مشرک ہوتا ہے، ان تمام کاموں اور امور کا تعلق، اعمال کا تعلق انسان کے عقیدے اور دل سے ہوتا ہے. اور انسان کے دل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انسان کے دل کو ہم چیر کر جانتے ہیں کہ وہ جس کے دل میں کیا ہے؟ نہیں جانتے. یہ تمام کے تمام چیزیں عام طور سے انسان کے دل کے اندر چھپی ہوتی ہیں. اسی لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھ کر اس کو غلط سمجھ کے کسی آدمی کے عقیدے کا فیصلہ کر دے. اس کا عقیدہ دل کے اندر، اس کا جو عقیدہ ہے وہ غلط عقیدہ ہے. آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ ظاہری طور پر حکم لگا سکتے ہیں کہ وہ ظاہر میں کیا کر رہا ہے اس کی بنیاد پر، لیکن دل کی باتیں ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کفر اور شرک سے متعلق جو احکام ذکر کیے ہیں، عام طور سے اس کا تعلق مخفی چیز سے ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیز سے ہوتا ہے، وہ دل ہے. اسی لیے کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ صرف کسی کام کو دیکھ کر اس پر مسلط ہو جائے اور اس کو کہے کہ تم کافر ہو گئے، تمہارا خون حلال ہو گیا. یہ درست بات نہیں ہے، یہ منہج کے خلاف ہے، یہ کتاب کے طریقے کے خلاف ہے، محمد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے خلاف ہے یہ چیز کہ مسلط ہو جانا، دل کے بارے میں خود سے فیصلہ کرنے لگ جانا. ایک جنگ کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک کافر آ جاتا ہے، ان کے تلوار کے سائے میں، ان کے تلوار کے نیچے آ جاتا ہے. کافر ہے، مشرک ہے، جنگ چل رہی ہے. اسامہ بن زید کو دیکھ کر، ان کی تلوار کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے. اس کے باوجود اسامہ بن زید اجتہادی غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ میری تلوار کے زور کی وجہ سے مجھے ڈر کر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے. یہ سوچ کر اس کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ جاتا ہے. حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام بولتے ہیں، اسامہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی تم نے قتل کر دیا. اسامہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام میری تلوار کے ڈر سے اس نے جو ہے میرے قتل کے ڈر سے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہتے ہیں، اسامہ حلا شققت قلبہ فعلمت ما فی قلبہ، اے اسامہ کیا تم نے اس کے پیٹ کو، اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کیا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اس نے کس دل سے، کس ارادے سے اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ؟ تم نے اس کے پیٹ کو چیر کر اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کیا؟ اللہ کے نبی نے اس سے میں یہ بات کہی اور کہا کرتے اسامہ سے، اسامہ قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حجت قائم کر دے تو تم کیا کرو گے اس کے لا الہ الا اللہ؟ یہ اسامہ بن، میں بتا رہا ہوں آپ کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو نام لے کر بولتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. ایسا نہیں بولنا چاہیے. تکفیر معین یہ عام مسلمانوں کا حق نہیں ہے. اس کے شروط ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو کفریہ اور شرکیہ سے متعلق اعمال اور احکام ذکر کیے ہیں اس کا تعلق عام طور سے عقیدے سے ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں کیا چیز ہوتی ہے ہم اور آپ نہیں جانتے، اسی لیے ہم اور آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ ہم کفر اور شرک کی بنیاد پر کسی پر مسلط ہو کر کہیں کہ یہ کافر ہے، اس کا خون حلال۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ تعلیم دی ہے اس کتاب میں، سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا